سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات نے مجھ سے پیشتر بلبل باغ رضا شاہکاری ترنم شاعری اسلام میرے بڑے عزیز بھائی نوشاد رضا الہ آبادی کو اپنے بڑی محبتوں سے سماعت کیا، اور شب شام سے اب تک آپ حضرات نہ تو مناقب کے اشعار سے اپنے آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں، بس تھوڑی دیر مجھے بھی آپ حضرات محبتوں سے سماعت کر لیں، سن لیں۔ زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ العزیز جلد سے جلد سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن حضرات بس آپ سے گزارش ہے کہ نوشاد بھائی آپ سے بار بار کہتے رہے بولیے پڑھیے، لیکن آپ خاموش رہے۔ اگر یہ یہاں سے ممبر رسول سے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا رہے تھے تو یہ صحابہ کی سنت کو ادا کرتا، اور اگر آپ بیٹھ کر نبی کی نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سن رہے تھے تو سنت مصطفیٰ آپ ادا کرتے۔ تو اس لیے اگر آپ جب اپنے اس ٹھنڈی کے عالم میں اپنے بستر کو، اپنے کمل اور رضائی کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر نبی کے عشق میں، مدینے والے کی محبت میں جب آپ محفل میں آئے ہیں تو اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ جہاں بات اچھی لگے آپ حضرات سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہتے، اس لیے کہ میرے آقا کی شان بڑی ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ جب تک میرے آقا کا اشارہ نہ ہوگا ہم اور آپ جنت میں نہ جا سکیں۔ آج ہم اور آپ اپنے نبی کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن وہ میرا کریم نبی جب ہم گناہگاروں کی یاد آتی تھی، جب ہم سیاکاروں کی، نکاروں کی، مکاروں کی یاد آتی تھی تو میرا نبی ہم اور آپ کی یاد میں رب کی بارگاہ میں آنسو بہاتا، ہم اور آپ کے لیے رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کیا کرتا تھا۔ تو جس نبی نے ہم اور آپ کے لیے آنسو بہائے ہیں، کیا اس نبی کے نام پر ہم اپنی زبان کو بھی نہیں کھول سکتے؟ تو ذرا بس جتنی دیر آپ کے سامنے رہوں آپ مجھے محبت سے سننے کی کوشش کریں۔
لیکن میرا ایک معمول ہے نوشاد بھائی، میں محبت میں کبھی بڑی کڑوی باتیں کر جایا، لیکن اللہ ان کڑوی باتوں کو ہمیں ہضم کرنے کی، آپ کو بھی ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کڑوی باتیں وہ ہوتی ہے جو ہم خرافات کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولانا بڑا خطرناک تھا، اس نے تو مارا، سب کی عزت کی واٹ لگا دیا، لیکن مسلمانوں میں کسی کے دامن کو داغدار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں، دیہات میں خرابیاں ہیں، شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، میں ان کاموں کو روکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید میرے بتانے سے اللہ آپ کو ہدایت دے دے، آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ شاعر کہتا ہے سردار کریں گے نظمی دار کریں گے، سردار کریں گے نظمی دار کریں گے، امت کی مدد احمد مختار کریں گے، سردار کریں گے نظمی دار کریں گے، امت کی مدد احمد مختار کریں گے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے میں قبر میں جا کر فرشتوں سے کہوں گا، میں قبر میں جا کر فرشتوں سے کہوں گا، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ آئیے حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث پاک کا پڑھنے کا آپ کے سامنے شرف حاصل کیا، اس پر میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر روشنی ڈالوں۔ اس سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شان کائنات کے بدر الدجا، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو منقبت امام حسین کے 3 شعر میں بھی پڑھیں۔ میرے شاعر اسلام اپنے بھائی نوشاد بھائی کے جیسے تو نہیں پڑھ پاتا، لیکن پھر بھی آقا امام حسین کی محبت میں پڑھ رہا ہوں، شاید کہ آپ کو شعر اشعار سمجھ میں آ جائیں، اور آپ ان اشعار کو سننے کے بعد آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو شاید اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کے حصے میں وہ دن ملا دے گا۔ ہم شیرینات پور کی دھرتی پر رہتے ہیں، طلبگار رہتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا جاتے، کاش ہم بھی روضہ امام حسین کا دیدار کرتے، ہم بھی روضہ آقا امام حسین کی زیارت سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتے۔ ایک دل میں حسرت ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، لیکن اگر تمنا لے کر دل میں یہ بیٹھے ہیں کہ کاش میں کربلا جاؤں، تو اس شعر پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن مولا امام حسین کا کرم ہوگا، ہم کربلا ضرور جائیں گے۔ محبت سے آپ سماعت کریں، ایک مرتبہ بولتے ہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولتے ہیں یا حسین، بلند آواز سے بولے یا حسین۔ میں شعر پڑھتا ہوں، ملاحظہ کرنا ہے۔ زینت مشرقین لکھ دینا، زینت مشرقین لکھ دینا، زینت مشرقین لکھ دینا، زینت مشرقین لکھ دینا، قلب زہرا کے چین لکھ دینا، زینت مشرقین لکھ دینا، قلب زہرا کے چین لکھ دینا، جب کبھی کربلا کی یاد آئے،
کبھی کربلا کی یاد آئے، جب کبھی کربلا کی یاد آئے، آنسوؤں سے حسین لکھ دینا، آنسوؤں سے حسین لکھ دینا، جب کبھی کربلا کی یاد آئے، آنسوؤں سے حسین لکھ دینا۔ اور حضرات اس محفل میں ذکر ہو رہا ہے مولا آقا امام حسین کا۔ ہم سب کا عقیدہ و ایمان ہے کہ جہاں مولا آقا امام حسین کا ذکر ہوتا ہے، میرے آقا امام حسین اپنے روضے انور سے چل کر اس محفل میں تشریف لایا۔ یقیناً آج ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں تو میرے آقا امام حسین اس محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ شاعر اسی کی منظر کشی کرتا ہے اور کہتا ہے، فاطمہ بی کے چین آئے ہیں، فاطمہ بی کے چین آئے ہیں، حاشر مشرقین آئے ہیں، فاطمہ بی کے چین آئے ہیں، حاشر مشرقین آئے ہیں، ایسا لگتا ہے آج محفل میں، ایسا لگتا ہے آج محفل میں، ایسا لگتا ہے آج محفل میں، میرے آقا حسین آئے ہیں، میرے آقا حسین آئے ہیں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا رسول اللہ۔ مسکرانا سکھا گئے ہیں حسین، مسکرانا سکھا گئے ہیں حسین، سر اٹھانا سکھا گئے ہیں حسین، مسکرانا سکھا گئے ہیں حسین، سر اٹھانا سکھا گئے ہیں حسین، سر جھکانا نہیں زمانے میں، سر جھکانا نہیں زمانے میں، سر جھکانا نہیں زمانے میں، سر کٹانا سکھا گئے ہیں حسین، سر کٹانا سکھا گئے ہیں حسین، مسکرانا سکھا گئے ہیں حسین، سر اٹھانا سکھا گئے ہیں حسین۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، آپ نے مجھے بارہا سنا ہے کہ میں کیسے بولا کرتا ہوں، یہ میرے قریب 2 سال سے تقریباً زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ پھر سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامتی کی زندگی نصیب عطا فرمائے، اور جس قدر آپ حضرات محبت کے ساتھ محفل میں آئے ہیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرما کر آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی بس میں اب یہیں سے آغاز کر رہا ہوں، آپ اپنے ذہن کے کمپیوٹر کی میموری کو اوپن کریں اور میری باتوں کو سیو کر کے اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، اپنی زندگی کے جو کام ہے اس میں عمل میں لائیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کامیاب ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا یعنی انکار کیا وہ مجھ سے نہیں۔
حضرات گرامی آپ کو پتا ہے کہ جو صاحب خانہ نے یہ محفل سجائی ہے شادی خانہ آبادی کے پرنور پرکیف پربہار موقع پر اس محفل میلاد النبی کا انعقاد کیا گیا ہے. بس آپ شادی کے تعلق سے مجھے تھوڑی دیر آپ برداشت کریں. آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت، جس نے میری سنت سے اعراض کیا انکار کیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی اس سے یہ پتا چلا کہ یہ نکاح جو ہے میرے آقا کی سنتوں میں ایک عظیم سنت ہے، اور نکاح ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ جب تک اس دولت سے فیضیاب نہیں ہوتا ہے، سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ نصف ایمان ہوا کرتا ہے. یعنی نکاح ہونے کے بعد وہ مکمل ایمان والا ہوا کرتا ہے. حضرات گرامی لیکن آج کے اس دور میں، آج کے اس ماحول میں، آج کے اس سماج میں جب نکاح ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے، جبکہ نکاح میرے آقا کی ایک عظیم سنت ہے، میرے آقا کی ایک عظیم سنت ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے. لیکن ہم اس سنت کا، اس نعمت کا استقبال کس انداز سے کرتے ہیں؟ کہیں پر ڈھول باجا بجا کر، کہیں ڈی جے اور بھنگڑا بجا کر، کہیں ناچ گانے کر کے، کہیں دنیا کی رسموں پر چل کر، تمام قسم کے خرافات کر کے ہم اس سنت کو عمل میں لایا کرتے ہیں. حضرات گرامی یہی وجہ ہے کہ آج ہم ڈی جے بجاتے ہیں، آج ہم ناچتے ہیں، آج ہم گاتے ہیں، آج ہم اپنے گھر ڈھول تماشا کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ تھا کہ میرے محبوب کی ایک عظیم سنت عقد سے ایک لڑکی کو، ایک لڑکے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالا مال کر رہا تھا، تو اسے یہ دیکھنا تھا کہ شریعت میں شادی کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے، شریعت میں شادی کرنے کا طریقہ کیسے بتایا گیا ہے، کیا میرا طریقہ وہ صحیح ہے کہ نہیں، میں جو شادی کر رہا ہوں شریعت کے طریقے سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، میں فرمان مصطفیٰ پر چل کر اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. لیکن آج کے اس دور میں کچھ لوگ بھی ایسے ہیں اور کچھ ماں بہنیں بھی ایسی ہیں جو کہتی ہے کہ ڈھول نہ بجے تو شادی کیسی، گانا نہ ہو تو شادی کیسی، ڈی جے نہ ہو تو شادی کیسی. مسلمانوں ایک بات آپ سن لیں، میں آج ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس شادی میں ڈی جے بجا کرتا ہے، گانا بجا کرتا ہے، ڈھول تاشے بجا کرتے ہیں، قسم خدا کی اس شادی میں نکاح پڑھانا تو بہت بڑی بات ہے، میں اس شادی میں دعوت کھانا بھی قبول نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات گرامی لیکن لوگ آج جب بارات لے کر نکلتے ہیں، آپ لوگ جب بارات لے کر نکلتے ہیں تو ناچ گانے کرتے جاتے ہیں، دنیا کے خرافات کے طریقے سے جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کی شادی ہے، خوشی کا دن ہے، یقیناً خوشی کا دن ہے، خوشی کا اظہار کریے. آپ کو خوشی کا اظہار کرنے سے کسی نے نہیں روکا، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا تاجور ہے، بادشاہ ہے، کسی ملک کا حاکم ہے، کسی دیش کا حکمران ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، میرا بیٹا ایک مزدوری کرنے والا، دہاڑی کرنے والا، سرکاری سروس کرنے والا میرا بیٹا ہے. تو میں کہوں گا یہ بتاؤ کیا تمہارا بیٹا مولا علی سے بڑا ہے؟ تو سارے لوگ اپنے سر کو جھکا دیں گے، کہیں گے مولانا سن لو، میرا بیٹا میں مانتا ہوں ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا میں مانتا ہوں پروفیسر ہے، میرا بیٹا مانتا ہوں میں انجینئر ہے، میرا بیٹا مانتا ہوں میں ٹیچر ہے. لیکن اے مولانا سنو، میرا بیٹا مولا علی سے بڑھ کر نہیں ہے. میرا بیٹا تو وہ ہے کہ جس بیٹے کو اللہ نے اگر عطا کیا ہے تو مولا علی کے صدقے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ کہیں گے مولانا میرا بیٹا اگر پیدا ہوا تو مولا علی کے صدقے میں ہوا. اب یہیں پر بیٹی کی بات سنیں، کہتے ہیں آج میری بیٹی کی شادی ہے، آج میری بیٹی کی شادی ہے، آج ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن وہ خوشی کا اظہار کس طریقے سے ہوتا ہے؟ تمام قسم کے خرافات کر کے بارات آ رہی ہے تو ڈی جے بج رہا ہے، ڈی جے میں نہ جانے کفری جملے کے ساتھ گانا بج رہے ہیں. حضرات گرامی اس قدر کر رہے ہیں. لیکن میں آپ سے پوچھوں گا، آپ یہ بتائیں کیا آپ کی بیٹی دنیا کی سب سے بڑی
बड़ी मलका है, दुनिया की सबसे बड़ी शहजादी है। क्या आपकी बेटी को अल्लाह ने मखलूम कायनात बनाया है? क्या आपकी बेटी को क्या अल्लाह ने किस मर्तबे से नवाजा है? तो आप यही कहेंगे, ए मौलाना सुनो सुनो, जब मैं परेशान था, जब मैं अपने घर में, मेरे घर में गुर्बत थी, मैं रब की बारगाह में दुआ करता था, तो अल्लाह ने इस बेटी को पैदा किया, तो इसके सदक़े से मेरे घर में 10 रहमतें नाज़िल फरमाई। तुम 10 रहमतों के सदक़े से मेरे घर की तमाम परेशानी दूर हो गई, मैं परेशानियों से निजात पा गया, मेरा घर खिलता चला गया। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, सुनिए सुनिए, आपकी बेटी 10 रहमत लेकर आई, लेकिन आपकी बेटी को रहमत मिली कहां से? आपकी बेटी के कदमों के तले ये जन्नत जो आज आई है सबकी औलाद की, आज उनके कदमों के तले ये जन्नत आई कहां से? तो मैं कहूंगा, क्या आपकी बेटी बड़ी है या नबी की बेटी बड़ी है? आप कहेंगे मौलाना सुनिए सुनिए, मैं मानता हूँ मेरी बेटी मेरे लिए बख्शिश का जरिया बनी, मैं मानता हूँ मेरी बेटी मेरे घर रहमत लेकर आई, मैं मानता हूँ मेरी बेटी के आने से मेरी तमाम परेशानी दूर हुई। लेकिन मौलाना सुनो, मेरी बेटी वो है जिसके इशारे से कल जन्नत में जाएगी, वो मकाम तो अल्लाह ने नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा को अता किया है। तो मेरी बेटी और फातिमा में मुकाबला कैसे? गिरामी, तो मैं कहूंगा, जब आपकी बेटी सैयदा फातिमा से बड़ी नहीं, आपका बेटा मौला अली से बड़ा नहीं, तो फिर ये खुराफात क्यों? ये डीजे नाच गाने भंगड़ा तमाशे क्यों? क्या आपने तारीख ना पढ़ी? आपने किताबों का मुताला न किया, उलमा से न सुना कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी मखदूमे कायनात तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का निकाह दामाद मुस्तफा फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के साथ मुकर्रर किया। जब अली के साथ सैयदा फातिमा का रिश्ता पक्का हो गया, नबी की प्यारी बेटी के साथ मौला अली का रिश्ता तय हो गया। अब आज जैसे हम और आपके रिश्ते तय होते, रिश्ता तय हुआ। अब बेटे को जब नहलाया जाता है तो लोग कहते हैं फूफा नहलाएगा, एक थाल में बैठा कर नहलाएगा। लेकिन मुसलमानों, आप सुने, जो एक थाल में बैठा देते हैं तांबे की, इस तरीके से नहलाना आपके बेटे का गुस्ल नहीं होता। अगर वो नापाक है तो आपका बेटा पाक नहीं होता। अगर ये है कि आप एक रस्म बनाए कि फूफा नहलाएगा, बहनोई नहलाएगा, तो कह दो एक लोटा पानी डाल, वो डालकर हट जाए साइड में। आप जिस तरीके से शरीयत में आए, गांठ बंद हो, फिर उसके बाद आप गुस्ल करें, तो उस तरीके से गुस्ल, क्योंकि आप नबी की एक अजीम सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं। अब जब मौला अली की बात आई, आपका बेटा दूल्हा बनता है, सारे लोग खड़े होते हैं। जब बेटे के सर पर सेहरा सजने लगता है, माँ अपने आंचल को फैला देती है, मौला जिस नबी के सदक़े से तूने इस औलाद को अता किया और इस औलाद को मैंने अपना खून पिलाकर इसे परवान चढ़ाया, ऐ मौला आज मेरे बेटे के सर पर सेहरा सजा है। मौला मेरा बेटा जिस तरीके से आज इसके सर पर सेहरा बंधा है, महक रहा है, मौला इसकी जिंदगी इसकी पूरी जिंदगी इसी तरीके से महकती नजर आए। बाप देखता है, बाप भी खुशी के नगमे गाता है कि जो बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आज वो बेटा मेरे महबूब की एक अजीम सुन्नत की अदायगी के लिए जा रहा है। आज वो मेरा बेटा मेरे आका की एक सुन्नत को अदा करने जा रहा है। ऐ मौला मेरे बेटे को तमाम आफत से महफूज रखना, मेरे बेटे को तमाम बलाओं से बचा लेना। बाप भी दुआएं करता है, सारे लोग दुआओं की खैरात लुटाया करते हैं। लेकिन मुसलमानों सुनो सुनो, अब जब मौला अली का रिश्ता हुआ था, मौला अली को दूल्हा बनाया जा रहा है, मौला अली दूल्हा बन रहे हैं, मौला अली दूल्हा बन रहे हैं। ज़बान पर कुरान की तिलावत नजर आ रही है, बोल दे सुभान अल्लाह। मौला अली दूल्हा बन रहे हैं, ज़बान पर कुरान की तिलावत नजर आ रही है। सिद्दीक़ अकबर बाराती बने हैं, ज़बान पर कुरान की तिलावत है। उमर फारूक आज़म बाराती है, ज़बान पर कुरान की तिलावत है। उस्मान गनी बाराती है, ज़बान पर कुरान की तिलावत है। और मेरे आका के घर में, मेरे नबी के घर के अंदर नबी की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा दुल्हन बनकर बैठी है, उनकी भी ज़बान पर कुरान की तिलावत है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि पढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, मेरे आका की ज़बान पर भी कुरान की तिलावत है। रावी बयान करते हैं, जब मौला अली और सैयदा फातिमा का निकाह हुआ, उस निकाह में जितने लोग मौजूद थे, सबकी ज़बान पर कुरान की तिलावत, सबकी ज़बान पर कुरान की तिलावत ना बता रही थी। गिरामी, जब दूल्हा मौला अली बने, सैयदा फातिमा दुल्हन बनी, उनके ज़बान पर कुरान की तिलावत, उनकी ज़बान पर कुरान की तिलावत, जो निकाह में मौजूद सबकी ज़बान पर कुरान की तिलावत मौजूद। आज जब हम डीजे भंगड़ा लेकर जाते हैं,
گانا بجاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نکاح کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج میرا بیٹا وفادار نہیں بنتا, آج میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر جانے کو تیار ہو جاتا ہے, آج میرا بیٹا مجھے لات مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, آج میرا بیٹا مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جس رشتے کو ہم نے جوڑا وہ شریعت کے طریقے سے نہ تھا, وہ اسلام کا طریقہ نہ تھا. ہم تو دنیاوی رسموں کے ساتھ گئے تھے رشتہ جوڑنے. اگر شریعت پر چل کر گئے ہوتے, شریعت کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر گئے ہوتے تو آپ کا بیٹا غدار نہ بنتا بلکہ غلامان غوث اعظم بن کر نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا شاداب صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا شاداب صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. آپ حضرات کو باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی دولہ بنے زبان پر قرآن کی تلاوت, سیدہ فاطمہ دلہن بنی قرآن کی تلاوت. جب دنیا کی رسموں کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کا نکاح کرتے ہیں تو اس کی نسل سے پیدا ہونے والا بچہ بھی دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لیکن جب مسلمانوں سنو شریعت مصطفیٰ پر چل کر اللہ کے قانون کے مطابق ہم اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں, جب مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق ہم اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں تو نکاح اللہ ایسے قبول فرماتا ہے, ایسے قبول فرماتا ہے کہ اس نسل سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے غلامان حسین بنتا نظر آتا ہے. لیکن اب بات سنیں, جب سیدہ فاطمہ دلہن بنی زبان پر قرآن کی تلاوت, مولا علی کو دلہا بنے تو قرآن کی تلاوت, نکاح میں لوگ شریک ہوئے تو قرآن کی تلاوت. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی تلاوت کی برکت کا اثر ایسے رکھا کہ اسی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جسے دنیا امام حسین کہا کرتی ہے. اور اسی دین کی بات آتی ہے, جب اسی دین کی بات آئی, اسی قرآن کی بات آئی, آپ کی مسجد سے بلند ہونے والی اذان کی بات آئی, آپ کے سجدے کی بات آئی, آپ کی بہن بیٹیوں کی آبرو کی بات آئی, آپ کے وقار کی بات آئی, دین مصطفیٰ کی بات آئی, تو جب دین کے لٹیرے, جب دین کے غدار قرآن کی عظمت کو لوٹ رہے تھے, جب دین کے لٹیرے قرآن کی آبرو کے ساتھ کھیل رہے تھے, مذہب اسلام کے قانون کو توڑ رہے تھے, تو وہ حسین کربلا پہنچا تھا. اور کربلا پہنچنے کے بعد اسی دین کے لیے, اسی قرآن کے لیے, اسی مسجد و مینار کے لیے اس حسین نے اپنے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو قربان کیا, اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کیا, اپنے بھتیجے قاسم کو قربان کیا, اپنے بھائی عباس علمدار کو قربان کیا. لیکن مسلمانوں سنو, جب بات دین کی آئی تھی تو اس حسین نے اپنے سر کو سجدے میں دے کر اس دین مصطفیٰ کی آبرو رکھی تھی. اب بات جو بتانا چاہتا ہوں سنو, جب ماں کا نکاح ہوا تھا تو زبان پر قرآن کی تلاوت تھی, باپ نے نکاح پڑھا تھا تو زبان پر قرآن کی تلاوت تھی, نانا نے نکاح پڑھایا تھا تو زبان پر قرآن کی تلاوت تھی, جتنے لوگ موجود تھے سب کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی. یعنی رشتہ اس طریقے سے ہوا کہ سب کی زبان پر قرآن کی تلاوت کا اثر تھا. تو جب مولا امام حسین کو یزیدیوں نے شہید کر کے ان کے سر کو نیزے پر چڑھایا تھا تو سر حسین سے بھی قرآن کی تلاوت نظر آ گرامی, قرآن کی تلاوت نظر آئی تھی. تو جب آپ کا رشتہ اگر اس قدر ہوگا تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت نظر آئے. حضرات گرامی, اب تھوڑی سی آگے کی بات سنیں. سیدہ فاطمہ کا نکاح ہو گیا, نکاح ہونے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ودا کیا. مولا علی کے گھر آ گئی سیدہ فاطمہ. اب باتیں سنیں, یہ شادی کا گھر ہے کیونکہ قریبی شادی ہونے والی ایک بچی اور ایک بچے کی. آپ سنیں, اس لیے کہ مخدوم کائنات نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سے بڑا مقام کسی کی بیٹی کا نہیں تھا. لیکن انہوں نے کس قدر زندگی گزاری. میری ماں بہنوں سنو, آج تم اپنے شوہر سے لڑائیاں کرتی ہو, جھگڑے کرتی ہو, فتنہ فساد کرتی ہو, انہیں چھوڑ کر جانے کی دھمکیاں دیتی ہو. لیکن آپ سنیں, آپ ان کی کنیز ہیں جن کے اشارے سے آپ جنت میں جائیں گی. حضرات گرامی, آپ سنیں, سیدہ فاطمہ کتنی بڑی صبر والی کا نام ہے. سیدہ کتنے صبر کرنے والی کا نام سیدہ فاطمہ.
حضرات گرامی، جب نبی نے اپنی بیٹی کو ودا کیا، اب سیدہ فاطمہ مولا علی کے گھر آ گئی. مولا علی کے گھر آئی. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزر گیا. 3 دن گزرنے کے بعد جب رات ہوئی، مولا علی بھی اپنے بستر پر، سیدہ فاطمہ بھی بستر پر. مولا علی کی آنکھ لگ گئی. سیدہ فاطمہ جس بستر پر لیٹی تھی اس پر سے اٹھ پڑی، اٹھ کھڑی ہوئی، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے مصلے کو بچھا دی. مصلہ بچھانے کے بعد سیدہ فاطمہ رب کی عبادت میں مشغول ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں رات گزری، مجھے رات کے عالم میں کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. مولا علی سو گئے تھے، جیسے ہی گرنے کی آواز آئی مولا علی نے آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد کیا دیکھا؟ مولا علی سوچتے ہیں کیا چیز گری، کیا گرا؟ مولا علی فرماتے ہیں جیسے ہی گرنے کی آواز آئی تھی میں اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا. میں نے جب بستر پر اٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ سیدہ فاطمہ نبی کی پیاری بیٹی مخدومہ کائنات حالت سجدہ میں گری پڑی ہے. حالت سجدہ میں گری پڑی ہے. مولا علی نے جیسے ہی اتنا دیکھا، مولا علی فوراً بستر کو چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کے قریب آ جاتے ہیں. سیدہ فاطمہ کے قریب آنے کے بعد مولا علی سیدہ فاطمہ کو اٹھاتے ہیں. اٹھانے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کو سہارا دے کر بستر پر لے کر آتے ہیں. اور آنے کے بعد سیدہ فاطمہ سے عرض کرتے ہیں مولا علی، اے فاطمہ یہ تو بتاؤ تم بڑی کمزور نظر آ رہی ہو، تمہارا چہرہ اترا ہوا نظر آ رہا ہے، مایوس نظر آ رہا ہے. سیدہ فاطمہ یہ تو بتاؤ، اے میرے آقا کی پیاری بیٹی یہ تو بتاؤ آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے، کس کی وجہ سے تمہارا چہرہ اترا نظر آ رہا ہے، تمہارے اندر اتنی کمزوری نظر آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ نے جیسے ہی اتنا سنا، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے سردار سنیے، آج میرے نکاح کو 3 دن ہو چکا ہے، آپ کے گھر آئے ہوئے مجھے 3 دن ہو چکا ہے. اے میرے سردار مولا علی سنو، آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا جب سے میں آپ کی دلہن بن کر آپ کے گھر آئی ہوں. 3 دن گزر گئے ہیں، میں نے کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھایا. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ تم نے کیوں نہیں کھایا؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے میرے آقا، اے میرے سرتاج مولا علی، فاطمہ کھاتی اس وقت، فاطمہ دانا اس وقت اٹھاتی جب آپ کے گھر دانا ہوتا، آپ کے وہ گھر کھانا ہوتا، تب تو سیدہ فاطمہ کھانا کھاتی. سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے سرتاج سنو، آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا، آج فاطمہ نے کچھ بھی نہیں کھایا. 3 دن گزر گئے ہیں، نبی کی بیٹی نے کچھ بھی نہیں کھایا، تو آج نہ کھانے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے میرا جسم کمزور ہو گیا. اور جب میں رات کے عالم میں رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی کہ اس کا شکر ادا کر سکوں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں، تو میرے سرتاج میرے اندر تاب نہ رہی کہ میں رب کی عبادت کر سکتی. مولا علی فرماتے ہیں یا بنت رسول، اے سیدہ فاطمہ جب ایسی بات تھی تو تم نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ تم مجھ سے کہتی تو میں کہیں سے کچھ انتظام کرتا. سیدہ فاطمہ جیسے ہی اتنا سنتی ہے، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے آقا، اے میرے شوہر انعامدار، سنیے، میں آپ سے کھانے کے لیے کہہ سکتی تھی، میں آپ سے جانے کے لیے کہہ سکتی تھی، جب بھوک لگتی تھی زبان پر یہ جملے آتے تھے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ کھانے کا انتظام کریں، لیکن جیسے ہی بھوک ستاتی زبان پر بھوک کی بات آتی کہ میں آپ سے کھانے کا سوال کروں، زبان پر یہ بات آتی تھی کہ ذہن میں میرے بابا مصطفیٰ کی باتیں یاد آ جاتی تھی، میں اپنے بھوک کو وہی مار دیتی تھی اور اپنے آقا، اپنے داتا، اپنے بابا کے فرمان پر عمل کر لیتی. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اے بنت رسول، اے سیدہ فاطمہ یہ تو بتاؤ کہ آخر تمہارے بابا نے ایسا کیا کہا، تمہارے بابا نے تم سے ایسا کیا کہا کہ تم 3 دن کی بھوکی رہی لیکن مجھ سے کھانے کا سوال نہ کیا، تم نے مجھ سے کھانا نہ مانگا. حضرت علی کی اس بات کو سن کر سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے اے میرے شوہر سنو، جب میرا نکاح میرے بابا نے آپ کے ساتھ کیا تھا، میرے بابا نے میرا نکاح آپ کے ساتھ کرنے کے بعد جب میں اپنے بابا کو ودا ہو رہی تھی، میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر آپ کے گھر
آ رہی تھی تو جب میں اپنے باپ کے سینے سے لگی تھی تو میرے بابا مصطفیٰ جان رحمت نے مجھے یہی کہا تھا، اے بیٹی سن سن، آج تک تو میری امانت تھی، آج سے تو علی کی امانت ہے، اے بیٹی سن میرا علی بہت قریب ہے، اے بیٹی فاطمہ میرے حکم کا، میرے اس بات کا خیال رکھنا کہ میرا علی قریب ہے، اے بیٹی فاطمہ کبھی میرے علی سے کسی ایسی چیز کا سوال نہ کرنا جس کی وجہ سے میرے علی کو پریشان ہونا پڑے، اس لیے میرے سردار میں بھوکی رہی لیکن آپ سے کھانے تک کا سوال۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرے رسالت۔ یہ ہے نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی کی دلہن بن کر آئی تھی، نئی نویلی دلہن کی۔ آج نئی نویلی دلہن کو لوگ بڑے بڑے اچھے اچھے ناز تیار کرتے ہیں، اچھی بات ہے، آپ اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی زینت ہے، آپ کے گھر کی خوبصورتی ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اب جب دن گزر رہے ہیں تو وہ شریعت پر عمل کر رہی ہے، اگر نہیں کر رہی ہے تو آپ اس پر روک تھام لگائیں۔ بس آخری بات آپ میری سن لیں سیدہ فاطمہ کے نکاح کے تعلق سے۔ آج جب بیٹیاں ودا ہوتی ہیں تو باپ اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی ہوا کروا ہے دیا کرتا ہے، لیکن جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کا نکاح کیا، بیٹی کی بدائی کی، آج لوگ شادیوں میں آتے ہیں، ہماری ماں بہنیں آتی ہیں، دیکھتی ہیں لاچا کیسا آیا ہے، کتنے جوڑے سوٹ آئے ہیں، کتنی جوڑی چپل آئی، پورا میک اپ کا سامان آیا ہے کہ نہیں، اگر نہیں آیا تو لوگ لڑکے والوں پر لعن و طعن کیا کرتے ہیں کہ تم اتنی حیثیت نہیں تھی کہ 2 تھان زیور لا سکتے، اتنی حیثیت نہیں تھی کہ 5 تھان زیور لے کر آتے۔ لیکن آپ سنیں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح میرے آقا نے مولا علی کے ساتھ کیا، اب جب بیٹی ودا ہونے لگتی ہے، ماں کے سینے سے بھی لگتی ہے، باپ کے سینے سے بھی لگ کر پھول پھول کر روتی ہے۔ اب جب نبی اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو ودا کر رہے تھے، رخصت کر رہے تھے، تو جب بیٹی باپ کے سینے سے لگی، میرے آقا کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلے، بیٹی کے بھی آنکھوں سے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سب کی ماں مائی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ارشاد فرمایا، ام سلمہ گھر میں جاؤ اور جا کر دیکھو کوئی چادر اگر موجود ہو، نئی چادر ہو اسے لے کر آئے۔ بیٹی ودا ہو رہی ہے، خالی ہاتھ ودا نہیں کر سکتا، بیٹی ودا ہو رہی ہے، خالی ہاتھ واپس نہیں کر سکتا۔ ام سلمہ نے نبی کے فرمان کو سنا، گھر پہنچی، گھر کے اندر گئی، کمرے میں گئی، چاروں طرف نگاہیں ڈالی، لیکن کوئی چادر نہیں، کوئی نئی چادر نہیں۔ حق تو یہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نئی چادر تو نہیں، کوئی پرانی چادر بھی نبی کے کمرے میں موجود نہیں، کوئی پرانی چادر بھی نبی کے کمرے میں موجود نہ تھی۔ ام سلمہ آتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا، گھر کے اندر کوئی چادر موجود نہ ہے، آپ نے نئی چادر کے لیے کہا، نئی تو نہیں ہے، پرانی چادر بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی اتنا سنا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بازو سے ایک چادر نکالتے ہیں، ایک چادر نکالتے ہیں۔ ام سلمہ بیان فرماتی ہے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چادر کو نکالی اور چادر کو نکالنے کے بعد جب کھولنا شروع کیا، راوی لکھتے ہیں کہ وہ چادر نئی نہ تھی بلکہ وہ چادر پرانی تھی، اور اس قدر پرانی تھی، راوی لکھتے ہیں کہ جب نبی نے چادر کو کھولا تو ایک پیوند نظر آیا، جب اور چادر کھلی دوسرا پیوند نظر آیا، جب اور چادر کھلی تیسرا نظر آیا، چادر کھلتی رہی، پیوند بڑھتے رہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ جب میرے آقا نے چادر کو کھولی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس چادر میں 17 پیوند لگے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس چادر کو کھولا، کھولنے کے بعد اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے سر پر ڈالا، ڈال کر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ سن، آج اپنے باپ سے یہ 17 پیوند والی چادر کو تو قبول کر لے، کل یہ تیرا باپ تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ بروز محشر جنت کا تاج، جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھوں سے تیرے سر پر پہنائے گا۔
حضرات گرامی یہ ہے سیدہ فاطمہ کا مقام کہ جب دلہن بن کر نکلی گھر سے تو سر پر جو چادر ڈلی تھی 17 پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن آج اگر کوئی ایک پیوند والی چادر لے کے آ جائے لے لڑائی لاٹھی ڈنڈا اٹھ جائے، پیوند لگے کپڑے بھی پہننا یہ سنت مصطفیٰ سنت فاطمہ۔ میری ماں بہنوں اگر چادر دوپٹہ جل جائے تو پیوند لگا کر سر پر ڈال لیا۔ شاید نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کی اس ادا کو دیکھ کر آپ نے عمل کیا، اللہ آپ کی صدا کو قبول کر لے گا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور۔ اس لیے حضرات وقت نہیں ہے، مجھے بھی کافی لمبا سفر کرنا ہے۔ میں نے ابھی جب میپ کے ذریعے سرچ مارا تو اس جگہ سے جس جگہ تک مجھے جانا ہے ٹوٹل 65 کلومیٹر مجھے سفر کرنا، تو اس لیے پھر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملے گا آپ سے گفتگو کرنے کا، آپ سے ملاقات کرنے کا، تو انشاءاللہ پھر آپ سے کچھ باتیں کی جائیں گی۔ میرے کہنے سننے میں اگر کوئی بات آپ لوگ کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، اور رب کی بارگاہ میں آپ سب کو حاضر و ناصر مان کر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔